مرد و عورت کے لیے ہم بستری کرنے کا کون سا طریقہ درست ہے؟ مرد و عورت کے لیے ہم بستری کرنے کا کون سا طریقہ غلط ہے؟ اسلام میں مرد و عورت کے لیے کون سے طریقے سے ہم بستری کرنا جائز ہے اور کون سے طریقے سے ہم بستری کرنا ناجائز ہے؟ السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور آپ کو یہ بھی پتہ چل گیا ہوگا کہ آج کی ہماری ویڈیو اس بارے میں ہے کہ اسلام میں مرد و عورت کے لیے ہم بستری کا کون سا طریقہ درست ہے اور کون سا طریقہ درست نہیں ہے۔ مرد و عورت کو کس انداز سے ہم بستری کرنی چاہیے اور کس انداز سے ہم بستری نہیں کرنی چاہیے، اس پر ڈیٹیل کے ساتھ بات کریں گے۔ اس سے پہلے اس ویڈیو کو جس نے لائک نہیں کیا تو ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پریس کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچ سکے۔ تو آج کی ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ پہلے یہ بات جان لیتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں یہ بڑی غلط فہمی پائی جاتی ہے، لڑکے آپس میں باتیں کر رہے ہوتے ہیں اور لڑکیاں آپس میں باتیں کر رہی ہوتی ہیں، یا پھر کسی وجہ سے پوچھ رہے ہوتے ہیں، سرچ کر رہے ہوتے ہیں کہ بھئی سہاگ رات کا طریقہ کیا ہے، ہم بستری کرنے کا طریقہ کیا ہے، سنت طریقہ کیا ہے۔ تو ایسے سرچنگ شروع ہو جاتی ہے، ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں۔ خدا کے بندو، جب یہ آپ پر معاملہ آئے گا تو آپ سب کو پتہ چل جائے گا۔ سرچ کرنے کی، پوچھنے کی، اور لڑکا لڑکی آپس میں باتیں کر رہے ہوتے ہیں، لڑکے لڑکوں کو بتا رہے ہوتے ہیں، لڑکیاں لڑکیوں کو بتا رہی ہوتی ہیں، شادی شدہ سے پوچھ رہے ہوتے ہیں۔ حالانکہ ہمارے شادی شدہ بھی کئی افراد ایسے ہیں، ان کی شادی بھی ہو جاتی ہے، بچے بھی ہو جاتے ہیں، پھر بھی وہ اس بات پہ سرچ کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم بستری کا درست طریقہ کیا ہے، ہم بستری کا سنت طریقہ کیا ہے۔ یعنی ان کو اپنے آپ پہ بھی کانفیڈنس نہیں ہوتا، اعتماد نہیں ہوتا کہ میں نے جس طرح کیا ہے یا میرے ساتھ جو ہوا ہے تو وہ سنت کے مطابق ہوا یا نہیں ہوا، یا وہ درست طریقہ تھا یا نہیں تھا، اسلام کے مطابق تھا یا نہیں تھا۔ ان کو بھی نہیں پتہ ہوتا۔ وجہ کیا ہے؟ سیکھا نہیں ہے، پہلے درست معلومات حاصل نہیں کی۔ اس وجہ سے ایسے سوالات، ایسے اشکالات ہوتے ہیں جو میں آپ کو بتاؤں گا۔ آپ نے اس کو اپنے ذہن میں بٹھا لینا ہے اور اس کے بعد آپ کو سرچ کرنے کی، کسی سے پوچھنے کی کوئی حاجت نہیں ہے، اور نہ ہی ایسے معاملات کرنے ہیں، نہ کسی سے پوچھ گچھ کرنی ہے، نہ سرچ کرنا ہے، نہ ایسی غلط ویب سائٹ جو ہے سرچ کرنی ہے کہ جس کی وجہ سے آپ کے ذہن میں الٹے خیالات آئیں۔ اگر آپ ہر بندے کو سرچ کرتے جائیں گے، دیکھتے جائیں گے، اس بارے میں جتنی معلومات لیتے جائیں گے تو ہر بندہ آپ کو الگ الگ طریقہ بتائے گا۔ میں نے یوں کیا تھا، اس 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 نے ایسے کیا تھا، تو آپ کے ذہن میں اشکالات بڑھتے جائیں گے۔ مرد و عورت دونوں کو بول رہا ہوں، ایسے وسوسے، ایسے خیالات ذہن میں آتے رہیں گے جس کی وجہ سے ذہن بھی آپ کا ڈسٹرب ہو جائے گا۔ اس وجہ سے بندے سے، عورت سے پوچھنے کی حاجت نہیں ہے۔ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں اس کو ذہن میں اچھے طریقے سے بٹھا لیں۔ اسلام میں عورت سے بیک سائڈ سے ہم بستری کرنا یہ ناجائز اور حرام ہے، یہ طریقہ جائز نہیں ہے۔ یعنی اس کے لیے آپ کوئی بھی طریقہ اختیار کر لیں، پچھلی شرمگاہ میں ہم بستری کرنا عورت کے ساتھ مرد کے لیے جائز نہیں ہے، ناجائز اور حرام ہے۔ اس بات کو آپ نے ذہن میں بٹھا لینا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ عورت کے اگلے مقام میں ہم بستری کرنی ہے، اگلی شرمگاہ میں ہم بستری کرنا جائز ہے، روا ہے، یہ طریقہ ہے ہم بستری کرنے کا، یہ ذریعہ ہے۔ اب اس کے لیے آپ کوئی بھی طریقہ اختیار کر لیں، بیٹھ کے، اٹھ کے، کھڑے ہو کے، لیٹ کے، دائیں طرف ہو کر، جس طرح مرضی کر کے اوپر آپ آ جائیں، نیچے وہ چلی جائے، وغیرہ وغیرہ۔ اگر کوئی لفظ غیر مناسب لگے اس کے لیے معذرت چاہتا ہوں، لیکن سمجھانے کے لیے وضاحت کرنی پڑے گی۔ اگلے مقام میں، اگلی شرمگاہ میں ہم بستری کرنی ہے، اس کے لیے آپ طریقہ کوئی بھی اختیار کر لیں، جیسے میں نے آپ کو چند طریقوں کی وضاحت کر دی، اس طرح یہ وغیرہ وغیرہ کوئی بھی طریقہ اختیار کر لیں۔ ہم بستری اگلے مقام میں کرنی ہے، طریقہ آپ کوئی بھی اختیار کر لیں، شرعی طور پر منع نہیں ہے، جائز ہے۔ طریقہ آپ کوئی بھی اختیار کر سکتے ہیں، باقی بہتر یہ ہے کہ جس سے حمل ٹھہرنے کے بھی زیادہ
چانس ہوتے ہیں کہ عورت نیچے ہو مرد اوپر ہو، یا پھر عورت سیدھی سامنے لیٹی ہو اور اس کی ٹانگیں مرد کے کندھوں پر ہوں اور اس انداز میں وہ کرے، تو ایسی صورت میں حمل ٹھہرنے کے زیادہ چانس ہوتے ہیں۔ باقی اس کے علاوہ بھی جو طریقہ آپ اختیار کرنا چاہیں، شریعت آپ کو اس سے منع نہیں کرتی۔ مرد و عورت ایک دوسرے کے لیے تسکین ہیں، عورت مرد کے لیے راحت حاصل کرنے کی، سکون حاصل کرنے کی چیز ہے، جگہ ہے، یعنی ایک دوسرے کے لیے تسکین ہے، ایک دوسرے کے لیے پردہ ہے۔ نہ تو مرد کو اپنی بیوی کی باتیں دوسروں کے ساتھ شیئر کرنی چاہیے، نہ ہی عورت کو اپنے خاوند کی باتیں کسی اور کے ساتھ شیئر کرنی چاہیے۔ ایک دوسرے کی آپس کی جو پرسنل باتیں ہیں وہ کسی کے ساتھ شیئر نہیں کرنی چاہیے، وہ چھپا کر رکھنی چاہیے۔ تو جو میں نے آپ کو بات بتا دی کہ پچھلی شرمگاہ میں ہم بستری کرنا جائز نہیں ہے، اگلی شرمگاہ میں ہم بستری کرنی ہے، طریقہ آپ کوئی بھی اختیار کر لیں، شریعت آپ کو منع نہیں کرتی، آپ کے لیے جائز اور درست ہے۔ امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اس چینل پر پہلے والی ویڈیوز بھی موجود ہیں، وہ بھی انشاءاللہ آپ کو بڑی معلومات فراہم کریں گی۔ جب آپ کے پاس وقت ہو تو چینل کو وزٹ کر کے مکمل ویڈیوز دیکھیے گا۔ اللہ پاک ہم سب کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔